جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا رجاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البرق في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد عبر وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعجلني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هاهما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفة وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله فترك الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلم
حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الجزاء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الجزاء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الجسار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني مولد جلوسنا هذا تحت الجسار من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد وآل جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گر کو ہے مصیبت ہو گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبی گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے جب نام علی درود پڑھتے ہیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الہی جلد دکھا کا آفتاب ہمیں الہی جلد دکھا کا آفتاب ہمیں نجف کی خلد میں پہنچا دے اب شتاب ہمیں الہی شہ نجف ہے سخی اور
نجف ہے بے مثال سخی ملے گی بھیک عطاؤں کی بے بس یہ کہتے ہیں سوئے بہشت بلاتے ہیں بوترا شکر میری یہ رہے ثواب ہمیں الہی جلد دکھا سکینہ سمر کے کھا کر کماج بغیر جرم کے دیتا ہے کیوں عذاب ہمیں الہی جلد دکھا سورہ فاتحہ صل على محمد وآل محمد وعجل وطن میں جب کہ اسیروں کا کارواں آیا نبی کے روضے پہ سجادے ناتواں آیا اتر کے ناکے سے چشم خون چکایا حرم کے ساتھ یہ کرتا ہوا بیان حرم کے ساتھ یہ کرتا ہوا بیان مدینہ دل برے زہرا کا سر اتار لیا ہمارے باپ کو فوج شکی نے مار لیا ہمارے باپ کو فوج شکی نے مار لیا ہمارے سامنے مارے گئے پھوپھی کے پسر ہمارے سامنے قاسم نے کھائے تیغ و تبر ہمارے سامنے بھیجا ہوئے علی اکبر ہمارے سامنے عباس ہو گئے بے سر ہمارے سامنے عباس ہو گئے بے سر ہمارا قافلہ بحرے بلا میں ڈوب گیا جہاز آل نبی کربلا میں ڈوب گیا جہاز آل نبی کربلا میں ڈوب گیا بٹھا کے ناکے کو سجاد ناتواں اترے عصا کو تھام کے
چشم خون فشا اترے قریب مرکز سلطان سجا اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے فغا اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے فغا اترے ہوئے غریبوں پہ بیدار یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ ہوا جو روزے میں داخل وہ قافلہ ناگا تیرے مزار مبارک پہ عابد زیجا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لوا تباہی آ گئی ہم بے کسوں پہ آ جاتا تباہی آ گئی ہم بے کسوں پہ آ جاتا یتیم ہو کے یہ ناشاد کب آیا ہے بدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے بدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے حسین بھائی کو ہم کربلا میں چھوڑائے علی کے لال کو دشتے بلا میں چھوڑائے یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑائے تمہارے چاند کو خاک شفا میں چھوڑائے تمہارے چاند کو خاک شفا میں چھوڑائے یہ باد قتل عجب تفریقہ پڑا نانا بدل کہیں اور سر کہیں گرا نانا بدل کہیں اور سر کہیں گرا نانا پکاری کوٹ کے چھاتی یہ بانوے ناشاد جگر خراشی ہے بی بی حسین کی رونا میران ہو گئی زہرا کا گھر ہوا برباد نہ کنبے میں باقی کوئی بجو سچا نہ کنبے میں باقی کوئی بجو سچا جب حادثہ ہم پر گزر گیا صغرا بھی مر گئے وارث بھی مر گیا صغرا بھی مر گئے وارث بھی مر گیا صغرا وطن میں جب کے اسیروں کا کارواں آیا جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے موت سے خوف کھا کر جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے دست بستہ ہے ان سے یہی التجا کہ زندگی وقف کر دیں علی سبحان اللہ سبحان اللہ دست بستہ ہے ان سے یہی التجا زندگی وقف کر دیں علی کے لیے اور آپ قمر کے رتبے سے واقف نہیں
پرور خدا را کوئی چیز تو ارے چھوڑ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بندہ پرور خدا را کوئی چیز تو چھوڑ دیجیے خدا اور نبی کے لیے اور نظر کا وقت ہے مسکراؤں نہ کیوں نظر کا وقت ہے مسکراؤں نہ کیوں میری تیری نا امید بر آئی ہے میری بالی پہ آیا ہے مولا میرا ارے موت مانگی تھی میں نے اسی موت سے خوف کھا کر جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے اور تجھ کو اس بات کی کیا نہیں ہے خبر تیری بالی پہ ہوں گے علی جلوگر تجھ کو اس بات کی کیا نہیں ہے خبر تیری بالی پہ ہوں گے علی جلوگر اے سعید خوش انجام اب قبر میں اور کیا چاہیے روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ موت سے خوف کھا کر جو شام و سحر مانگتے ہیں دعا زندگی کے لیے
مجھے رونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے تھک جاتے تھے سجاد تو بابا تیرے قاتل تھک جاتے تھے سجاد تو بابا تیرے قاتل ارے بیمار میرے بھائی کو سونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے احساس یتیمی مجھے زندہ میں ہوا ہے احساس یتیمی مجھے زندہ میں ہوا ہے اور میں خواب پہ سوتی ہوں تو سونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے بستر تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا تھا اب گود میں مادر کی بھی سونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے سردار چلے لے کے جو سجاد جنازہ شامل یہ جنازے میں بھی ہونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے صل على محمد وعلى محمد وعجل محمد وآل محمد بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بانی مجلس کے مرحومین اموات پاک محناب شہداء اسلام جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام مرحومین کو اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد
المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھنے کے بعد اللهم صل على محمد عجل. چونکہ آج 6 ربیع الاول ہو اور 2 دن کے بعد ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو 8 ربیع الاول ہے. تو بہرحال 8 ربیع الاول کی رعایت کرتے ہوئے امام کی حدیث تک پہنچنے سے پہلے تمہید کے طور پہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ جو 1 بار نہیں 2 بار آئی ہے، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. یقیناً اہل ذکر، جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 5ویں امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن ذکر ہے اور ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں، لہذا ہم سے سوال کرو. اور مختلف مواقع ہیں اور تاریخ شاہد ہے، لوگوں نے سوال کیے اور سوال کا لوگوں کو جواب ملتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ میں وہ وقت بھی آیا کہ جب اسلام کے لیے واقع آنے والا جو سوال کر رہا ہے اور اس کے بعد مسلم حکمراں جواب نہ دے سکی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. اور ان میں سے ایک موقع یہ ہے، حالانکہ یہ تمہید ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، کہ آنے والا کہتا ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم دنیا میں بہت بڑا فتنہ جو ہے سب اٹھائے ہوئے، اور اگر اس وقت ہم نے فتنے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہلاکت یقینی ہے، نجات ممکن نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ یہ کہ آج کا زمانہ ہمارے لیے زیادہ سخت ہے فتنے کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کیونکہ اس وقت جو امام ہے وہ بھی پردے غیبت میں. جب امام بھی پردے غیبت میں ہو، نبی بھی سامنے موجود نہ ہو، اور دنیا میں ہر قدم کے اوپر فتنے ہوں، اور اس کے بعد کل کو فتنے کو پہنچنے میں وقت لگتا تھا، آج منٹوں اور سیکنڈوں میں اشاروں کے اوپر فتنہ پہنچ رہا ہو، تو اب یہ فتنہ آپ اندازہ لگائیں، ایک تقریر سنی چلے گیا، لیکن آپ کے پاس واٹس ایپ کی صورت میں، فیس بک کی صورت میں جو مستقل سامنے فتنے اور جو خبریں آ رہی ہیں، اب ان خبروں کے اندر بھی بعض ہمارے بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں. میں وہاں تک پہنچنے سے پہلے اس بات کو مکمل کر دوں. آنے والا کہتا ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، اس کے بعد کہتا ہے کہ جس کو نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور پھر جو چیز پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے محبت کرتا ہوں. اگر اس کے بعد سیدھا سادہ مسلمان حکمراں اگر سزائے موت سنا دے تو کیا کرے؟ فتنے کو دوست رکھتا ہے، توڑ جانا چاہیے. لیکن جہاں یہ بات ہو رہی تھی وہاں علی کے غلاموں میں سے غلام اور یہ غلامی کی اس منزل پہ تھا کہ جہاں اس کو اہل بیت نے منیت کا درجہ دے رکھا ہے. نبی نے کہا منا اہل بیت. آپ اندازہ لگائیں کہ قرب کی معراج یہ ہے کہ کسی بھی
فاطمہ اور فاطمہ کے گرد جو رشتے ہیں انہیں سے من صرف فاطمہ اور فاطمہ کے گرد جو جڑے ہوئے رشتے انہیں سے ہے. اس لیے کہ علی منی فاطمہ تو بذت منی حسن منی حسین منی یعنی جتنے رشتے فاطمہ سے جڑے ہیں وہ انہی کے لیے منیت ہے. تو بس جب فاطمہ سے جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ منیت ہے تو سلمان کو منا اہل البیت کا لقب کیوں دیا جائے, خطاب کیوں دیا جائے, درجہ کیوں دیا جائے, منصب کیوں دیا جائے؟ پتا چلا کیونکہ سلمان نے اپنے آپ کو اہل بیت سے اتنا قریب کر لیا کہ نبی نے کہا اب سلمان اہل بیت کا جز ہے. تو اب جو سلمان نے کہا کہ بھئی دیکھو یہاں تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اب میں تمہیں لے چلتا ہوں. غلطی ہم لوگ بھی کئی مرتبہ روزمرہ کرتے ہیں, گیٹ اپ کے اوپر جاتے ہیں, چمکتی دکانوں پر جاتے ہیں, درباروں اور دربانوں کو دیکھ کر جاتے ہیں. اس نے کہا جب یہاں نہیں ملا تو پھر کہاں ملے, اور لے کے بھی گیا تو ایک کھیت میں لے کے گیا, اور کھیت میں مولائے کائنات کام کر رہے ہیں. اب جو مولائے کائنات کام کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ لے کے آئے سلمان, اور سلمان نے کہا کہ ٹھہرو میں ابھی تمہارے سوال کا جواب دلا دوں. سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں سوال کا جواب. اب جو امام کے پاس گئے, سلام کیا, امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون, وہ مولا یہ کچھ سوال ہے اس کے جواب دے دیے. مولا نے بیلچہ ایک طرف رکھا, امام اسی حالت کے اندر آئے, اور اس کے بعد امام نے سوال کا جواب دیا. ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی, اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو, کسی بھی کیفیت میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, اپنی ذمہ داری سے اس کو فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے. ایک مرتبہ جو امام نکلے کا کیا سوال ہے, کہ وہ 4 چیزیں ہیں. تیرا سوال تو بالکل درست ہے, ابھی تو میں واجب القتل ہو گیا تھا جس کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں کے سر قلم ہوئے, اور 1400 سالوں سے ہمارے سر قلم ہو رہے ہیں. ایک بار پھر عراق کے اندر یہی فتنہ سر اٹھا رہا ہے, لبنان میں یہی فتنہ سر اٹھا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب اس وقت یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے تو اس وقت باہر والوں نے گھر میں آگ لگائی ہے. لہذا یاد رکھیں کہ باہر کے دشمن سے مقابلہ بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اگر گھر کے اندر آگ لگ جائے تو پھر اس کے بعد مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور مقابلہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو شخص کل داعش کی کمر توڑنے کا سبب تھا, آج اسے ہم نے لہو لعان کر کے رکھ دیا. انتہائی افسوس کا مقام ہے. بہرحال میں جہاں بڑھنا چاہ رہا ہوں تو ایک مرتبہ امام نے کہا بالکل درست کہہ رہا ہے, قرآن مجید کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اب فتنہ کا مطلب ہر جگہ یہی نہیں ہوتا, کہ فتنے کا مطلب امتحان ہے, آزمائش ہے, اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو کہا آزما رہا ہے خدا. تو پتا چلا اگر میں اردو والا فتنہ جو ہمیشہ ایک ہی معنی میں, عربی میں اس معنی میں بھی ہے, اس معنی میں بھی ہے, لیکن ہاں اگر وہ اولاد اور وہ مال تمہاری آخرت بننے کا سبب بن جائے تو یہ فتنہ نہیں, سعادت ہے. لیکن اگر وہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے تو وہ فتنہ ہے تمہارے لیے. تو امام نے کہا درست ہے. پھر اس کے بعد وہ حق کو پسند نہیں کرتا تو غلط بات نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ موت کو پسند کرتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کہہ رہا وجا سکرت الموت, اور جب سکرات کا وقت آتا ہے, موت کا وقت آتا ہے, تو جس کو آگے قرآن مجید کہہ رہے کہ یہ حق ہے, کہ یہ حق تو ہے لیکن پسند نہیں کرتے. کہ تیسری چیز یہ کہ جس کو دیکھا نہیں اس پر ایمان رکھتا ہے, کہ خدا کو نہیں دیکھا ایمان رکھتا ہے, نبی کو نہیں دیکھا ایمان رکھتا ہے, فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان رکھتا ہے, موسیٰ کو نہیں دیکھا, یہودی تھا نا, کا ایمان رکھتا. کا درست ہے. کا چوتھی چیز, جو چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اس سے محبت کرتا ہے تو غلط نہیں ہے. کا اس لیے کیونکہ جنت اس کے لیے ابھی ملی نہیں, اسے اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو لہذا وہ اس سے محبت کرتا ہے. درست ہے. تو عزیزان گرامی, میں نے بات فتنے سے شروع کی تھی, فتنے پر جانا چاہتا ہوں, لیکن ہاں فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے گا تو فصل والے سے کہ تم نہ تعلمون, تم سوال کرو اہل ذکر کے اگر تم نہیں جانتے ہو. زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ زمانہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام
ہموار کریں. پھر اس کے بعد جو ہے جب ائمہ کا زمانہ آتا ہے تو زمانہ اجتہاد کے لیے تیاریاں کروائی جا رہی ہیں. زمانہ اجتہاد جو ہے یہ تیاریاں کروا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ امام کے ظہور کے لیے. ہم سب کو امام کے ظہور کے لیے تیار اور آمادہ ہونا ہے. اب ایک حدیث 11ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ. ہمارے فقیہ میں سے جو لوگ اپنے نفس کو بچاتے ہوں گے. سائن کہتے ہیں بچانے کے معنی، سواد الف حمزہ نون. یہی وجہ ہے کہ جو زبان ہے نا، لغت، لینگویج، تو اس کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ اس کے لیے جب کہتے ہیں کہ وہ الفاظ کے جو تمہاری زبان کو محفوظ رکھیں. تو پتہ چلا اب یہاں پر آئے کہ اب میں یہاں پہنچتا ہوں تو یہاں مسعود کے معنی بچانے کے، سائل لنفسہ کا وہ کہ جو اپنے نفس کو بچاتا ہو. اس لیے کہ جو اپنے آپ ہی کو نہ بچا پائے تو دوسروں کو کیا بچا پائے گا؟ جو خود ہلاکت کا شکار ہو تو دوسروں کو کیسے ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ تو پتا چلا پہلی منزل تو قائد کی، رہبر کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود اپنے نفس کو بچا لے. اور یہی وجہ ہے کہ جب قیادت کی تعریف میرے اور آپ کے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ نے فرمایا من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ. بس جو شخص بھی اپنے آپ کو لوگوں کا رہبر دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو لیڈر بنا رہا، امام بنا رہا، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے نفس کی تربیت کرے. تو اب آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے مراجع، ہمارے فقہاء، ہمارے علماء جب وہ قیادت کی منزل پہ اول تو قیادت قبول نہیں کرتے. آپ نے اندازہ لگایا ایک نہیں ہر سینکڑوں علماء کا پینل کھڑا ہو کے کہتا، درخواست کرتا ہے کہ اس جگہ کو اپنے لیے. اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ سازشوں اس زمانے میں بھی، لیکن آج کے زمانے میں سازشوں کو سمجھنا میں بتا رہا ہوں. اگر نہیں سمجھ سکے تو بڑا نقصان ہوگا، اس لیے کہ شریعت کے لیے بہت بڑی آزمائش کا زمانہ ہے، بہت بڑے امتحان کا زمانہ ہے. تو امام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو لوگوں کا قائد بنانا چاہتا ہے تو لوگوں کی تربیت سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کرے. اور اس کے بعد یہاں مولا فرماتے ہیں کیا نہیں پہلی صفت ہو اپنے نفس کو بچانا. اچھا نفس جو ہے نا دنیا کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مولائے کائنات کے زمانے سے لے کے آج تک کتنی مرتبہ قیمتیں لگتی رہی، لوگ بکتے رہے، لیکن ایک نسخہ میرے مولا اور آپ کے مولا آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ یہ اس حدیث کو شاید آپ اپنے گھر میں کسی جگہ دیوار پہ لگا دیجیے، محفوظ کر لیجیے. بہت اہم طریقہ. مولا فرماتے ہیں کہ اذا رأیت العلماء علی باب الامراء فلیقل بئس العلماء بئس الامراء. مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم علماء کو حکام کے دروازے پر دیکھو تو بھائی یہ کہہ دینا کہ یہ بدترین علماء بھی ہیں، بدترین حاکم بھی ہیں. اگر تم یہ دیکھو اذا رأیت الامراء اذا رأیت الحکام، اگر تم یہ دیکھو کہ حکام ہیں اور علماء کے دروازے پر آ رہے ہیں تو بھئی یہ سمجھ لینا اور کہہ لینا کہ بہترین علماء بھی ہیں، بہترین حکام بھی ہیں. تو پتا چلا کہ اگر یہ دیکھیں کہ خامنئی امریکہ جاتا ہے یا امریکہ والے خامنئی سے بات کرنے کے اثرات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا سیستانی کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اسپیکر لے کر تقریر کرے، کیا
اور اس کے بعد مخالفاً لہوا، ہوائے نفس کی، شہوت کی مخالفت کرتا ہو، وہ مطیعاً لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہو۔ اچھا جب ہم مولا کہتے ہیں نا، جب میرا مولا مولا کہتا ہے تو مولا سے مراد تین مولا ہے، اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، امام مولا ہے، اور جب ہم مولا کہتے ہیں تو مولا سے مراد علی سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام تک مولا ہے۔ میرے کے صلوات پڑھے گا بابا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو یہ حجت ہیں، ان کو مانتا ہو، ان کی اطاعت کرتا ہو، اور جب کوئی اطاعت کرنے لگے تو پھر وہ اطاعت کے لائق بنتا ہے، پھر اس کی قیادت مسلم ہوتی ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، جب ایسا پا جانا تو پتہ چلا ہر فقیر کے پیچھے بھی نہیں جانا ہے، ہر آدمی جو نعرہ اجتہاد دے دے اور اس کے بعد دعویٰ اجتہاد کر دے تو اس کے پیچھے نہیں جانا ہے، بلکہ مجتہد اور فقیہ ایسا ہو کہ جو مخالفت ہوا بھی کرتا ہو، اطاعت مولا بھی کرتا ہو، نفس کی حفاظت بھی کرتا ہو، متقی بھی ہو، زاہد بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، صاحب ورع بھی ہو، عزیزان گرامی، اور جب قربانی کا موقع آئے تو ملت کو قربان نہ کرتا ہو، اپنے خاندان کو پہلے قربان کر رہا ہو، جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جب ہم نے خمینی صاحب امام خمینی کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو مصطفیٰ ہیں، باپ بھی مصطفیٰ، بیٹا بھی مصطفیٰ، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، آقا حکیم کیا ایک نہیں 65 شہداء بھی ہیں۔ تو یہ تاریخ ہماری شہادتوں کی ہے۔ آقا سیستانی پر کتنے حملے کی کوششیں کی گئی، ناکام رہے۔ آقا خامنہی آپ دیکھیے کہ آج جو قنوت کے بہت سے لوگ ہیں بے خبر ہیں، بعض لوگوں نے تو اڑا ہی دیا تھا کہ دیکھیں نقص جسمانی ہے۔ آج کے اس میڈیا کے دور میں جا کے کیوں نہیں گوگل کے اوپر سرچ کر لو، سارا کا سارا گوگل پہ سرچ کرتے ہیں آپ، ایک دھماکے کے نتیجے کے اندر۔ اور آغا خامنہی کے حوالے سے ایک چیز اور بتا دوں، آغا خامنہی جب آغا بہشتی شہید میں ان سے پہلے جس پر اٹیک کیا گیا وہ آغا خامنہی اس جوانی اور کم عمری کے اندر اتنا اہم شخص تھا۔ تو بہرحال تو یہ مراجع اور فقہا کون فی الفتنہ دے، ایک حدیث کا بھی سہارا دیا جا رہا ہے، بہت سے گروپ کے اوپر ایک حدیث اور آ رہی مولا کائنات کی، اور اگر تفسیر میں سننا اس حدیث کو تو میرا پورا درس اس کے اوپر موجود ہے نبی بلاغہ کا، کہ جو مولا کائنات کی حدیث ہے کہ کن فی الفتنۃ کابن لبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیہلب، کہ فتنے کے زمانے میں تم اونٹنی کے اس 2 سال کے بچے کی طرف سے ہو جاؤ جس کے اوپر لوگ سوار بھی نہ ہو سکیں اور جس کا دودھ بھی نہ دودھ سکے۔ مولا کی حدیث جو ہے تو اس کے لیے لوگ فوراً یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ، یہ عراق میں فتنہ ہے، شام میں فتنہ ہے، ایران میں فتنہ ہے، اور حدیث مولا کی ہے، اور مولا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بہتر ہی ہم خاموش رہیں۔ اس حدیث کو کہاں نقل کر رہے ہیں؟ اگر دشمن دین، دشمن شریعت، دشمن تشیع، دشمن ولایت، دشمن محمد و آل محمد، دشمن عزا، دشمن امیر المومنین، دشمن امام زمانہ علیہ السلام اگر تمہیں استعمال کرنا چاہے تو تم اس کے لیے نہ سواری بننا نہ تمہیں دور سکے، لیکن اگر ایسا موقع ہے کہ جب تمہیں دین کے نام پر قربان ہونا پڑے تو اکیلے نہ جانا، پورے خاندان کو لے کے چلے جانا۔ اس لیے کہ اگر بارگاہ زینبیہ خطرے میں ہو تو قربانی کے لیے چلے جانا، بارگاہ حسینی خطرے میں ہو تو قربانی کے لیے چلے جانا، بارگاہ امام علی علیہ السلام خطرے میں ہو تو چلے جانا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا صورتحال پیدا ہو۔ 40 کی دشمنی ہے، حسین کی دشمنی، 40 سے پہلے فتنہ کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو زیارت کی تمنا رکھتا ہے نا، ابھی تو میرے زیفان بھائی ماشاءاللہ شام سے زیارت کر کے آئے ہیں، خدا ان کی زیارت کو قبول کرے، جو عراق کی زیارتیں کر کے آئے۔ جناب اندازہ لگائیں، میں جب شام گیا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ایک بار پھر معاویہ کا بیٹا ہار گیا اور ایک بار پھر علی کی بیٹی جیت گئی، ایک بار پھر علی کی بیٹی جیت گئی ہے، اس لیے کہ بڑے فتنے کیے گئے، بڑا مومن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، بہت کاٹ کھیلے گئے، لیکن سارے کاٹ
ذمہ داریاں ہیں. لہذا یاد رکھیے گا حکومتوں کا معاملہ ہے, دنیا کا معاملہ ہے, یہی وہ چیزیں تھیں جس کی بنیاد کے اوپر ابو موسیٰ اشعری نے اتنی بڑی غلطی کی تھی. ابو موسیٰ اشعری بہت پرانا بزرگ بھی ہے, صحابی بھی ہے. عزیزان گرامی, حکمت اور ہے. صحیح عشق علی ابن ابی طالب, آپ اندازہ لگائیں, گئے عمرو ابن عاص کے ایک جملے کے اندر وہ گرفتار ہو کر رہے. ہمیں ابو موسیٰ اشعری نہیں بننا ہے, ہمیں ترما بننا ہے, ہمیں حجر ابن عدی بننا ہے, ہمیں رشید ہجری بننا ہے, ہمیں میثم تمار بننا ہے. اب ترما آپ اندازہ لگائیں. عدی ابن حاتم طائی, صفین کا واقعہ ہو گیا, معاویہ نے بلایا, کہتا عدی این الطرفات, 3 بیٹے تھے. یہ ہمارا جو عشق علی ابن ابی طالب اور عشق اہل بیت ہے نا, زبان سے دلوں میں اور رگوں میں دوڑنے لگے انشاءاللہ. تو کہا این الطرفات, تمہارے بیٹے کا کاٹ کھلا اس نے, معاویہ نے اپنا والا, ہندا کا بیٹا ہے وہ. تو ایک مرتبہ کہتا ہے این الطرفات, اے علی تمہارے طرفات کا ہے بیٹے, طارف, طریف و طرفات, تو ایک جیسے نام تھے نا, تو اس کی جمع بنے. تمہارے بیٹے کہاں ہیں, طرفات کہاں ہیں؟ کہ صفین میں مارے گئے. جیسے کہ صفین میں مارے گئے, اس نے کہا عجیب بات ہے, تمہارے بچے قربان ہو گئے, علی نے اپنے بچے بچے دیے. میرے بچے جو ہے نا, علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو جیسے اس نے کہا نا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, تو میں نے علی کے ساتھ, امام کی شہادت کے بعد کا واقعہ نا, کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہ طرف ارے علی, میں یہ کہہ رہا ہوں تمہارے بیٹے قربان کر دیے گئے اور تم کہہ رہے ہو علی نے انصاف. میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیسے؟ میں زندہ ہوں, میرا مولا شہید کر رہا ہے. اللہ اکبر, میں زندہ ہوں. مجھے یاد ہے میرے بہت قریبی دوست ہیں, شبیر قاسم صاحب جو لندن میں رہتے ہیں, پہلے ہمارے ساتھ اکٹھا ہوا کرتے تھے. جب آگے سیستانی علاج کے سلسلے میں گئے نا لندن, تو آگے سیستانی نے انہیں کیا قیام کیا تھا. آپریشن ہوا, اس کے بعد لوگ اصرار کر رہے تھے رک جائیں, حالات ایسے تھے تو رک جائیں. آگے سیستانی نے کہا نہیں, میرا آپریشن ہو گیا, جس پرپس سے آیا تھا وہ پرپس پورا ہو گیا. اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے. انہوں نے کہا جب میری جان امن میں تھی تو میں نجف میں تھا, جب نجف خطرے میں تو میں نجف چھوڑ دوں, جب نجف خطرے میں تو میں نجف چھوڑ دوں. اور یہی صورتحال 90 اور 91 میں پیدا ہوئی, جب ہم لوگ ایران میں تھے. اور اس کے بعد جو اپرائزنگ ہوئی تھی, آغا ہوئی کے داماد شہید کر دیے گئے تھے, اور اس کے بعد آغا ہوئی کو گرفتار کر دیا گیا تھا, زہر کے انجیکشن دیے جا رہے تھے. تو آغا ہوئی, کیونکہ رہنے والے تو یہ لوگ ایران کے ہی, تو ایران سے علماء اور تمام کے تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ آغا ہوئی آ جائیں, آغا ہوئی انسیف ہیں. تو آغا ہوئی نے کہا پوری زندگی میں نے اپنے جد کی بارگاہ میں گزاری ہے اور امن کا دور تھا. یہی جملے تھے. عزیزوں, استاد کی تربیت کیا ہونی چاہیے کہ جب ایسی سچویشن پیدا ہو تو جو استاد نے کل جملہ کہا تھا وہی جملہ کل شاگرد بھی کہتا نظر آئے. تو انہوں نے کہا جب نجف خطرے میں ہے تو میں نجف کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی, وہ مجھے کہنے دیجیے ایک بات کہ جب تک ہمارے یہ علماء, ہمارے یہ فقہا, ہمارے یہ محبان اہل بیت علماء اور فقہا موجود ہیں, نہ کوئی نجف کو نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ کربلا کو نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ کاظمین کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار نہ آنے پائے, ہماری صفوں میں اتحاد ہو. مل کے صلوات پڑھیے گا.
ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, किसी को फैसले का हक नहीं है, किसी को क़यादत का हक नहीं है सिवाय अल्लाह के। मौला कायनात ने फरमाया कलिमतुल हक़ युरादु बिहिल बातिल, ये हक का कलमा है जिससे बातिल मुराद दिया जा रहा है। बस सूरत हाल आज के ज़माने में यही हो रही है, और इसी सूरत हाल को समझाने के लिए दो मौके आपके सामने नकल करता हुआ चलूं। एक मौका है खुद यही ज़माना है, पहली रबीउल को हमला हुआ ना बीबी के घर पे, यही ज़माना है। और दूसरा हमारे और आपके साथ में सिचुएशन देखें आप। बिलाल जो नबी के ज़माने में मुअज्जिन थे, उन्होंने नबी की शहादत के बाद अहले बैत पर जब मज़ालिम हुए ना, तो फिर उसके बाद उस मस्जिद में जिस मस्जिद पर जालिमों का कब्जा हो गया था, अब उसके बाद उन्होंने अजान देनी बंद कर दी। अजान तो इबादत है ना, कई मरतबा हम लोग यही कहते हैं, इसी हिकमत को समझने की जरूरत है। भाई एक मरतबा इन्होंने अजान देनी बंद कर दी, बल्कि शाम चले गए थे, फिर आप बेचैन हो, क्या है पूरी तारीख आपके सामने, पूरा वाक़या नक़ल नहीं करना। उस वक्त के हाकिम के करीबी दोस्त ने आके कहा कि बिलाल को अजान क्यों नहीं देता, नबी के ज़माने में देते। कहा इसलिए क्योंकि मेरे इस अजान देने से जालिम की तायीद होगी, मैं जालिम की तायीद नहीं कर सकता। जालिम की तायीद होगी, मैं जालिम की तायीद नहीं कर सकता। अजान इबादत थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत के साथ नहीं है। नमाज के वक्त की तो अजान दी जाती, बगैर वक्त नहीं दी जाती। चंद मौक़े दी जाती, तूफान आ जाए तो दे दी जाएगी, जलजला आ जाए तो दे दी जाएगी, और कोई मरीज और उसको शिफा नहीं हो रही हो तो अजान दे दी जाए, तो उसके बाद उसे शिफा हो जाती है। ये चंद मौक़े जब नमाज का वक्त नहीं तब अजान दी है। फिर बच्चे की विलादत है, कान में अजान दी है, लेकिन अहले बैत अगर हुक्म दे दें तो फिर उसके बाद वक्त नहीं देखा जाता। अहले बैत अगर हुक्म दे दें तो वक्त नहीं देखा जाता। बिलाल जब शाम से आए हैं ना, दौड़े दौड़े सीधे जनाब सैयदा के दरवाजे पे पहुंचे और उसके बाद सलाम किया। सलाम करने के बाद कहते सलाम किया, बीवी ने अंदर से जवाब दिया। उसके बाद बिलाल से जनाब सैयदा कहती बिलाल तुमने भी हम अहले बैत को छोड़ दिया। उस वक्त बिलाल कहते नहीं बीवी, अब उस मदीने में नहीं रह सकता कि जिस मदीने के अंदर अहले बैत पर इस तरह के मज़ालिम हो रहे हो। एक मर्तबा बीवी ने कहा बिलाल बहुत ज़माना हुआ हमने तुम्हारी अजान नहीं सुनी। अल्लाहु अकबर, दरवाजे की उस तरफ शादानी है, इस तरफ बिलाल है, बिलाल में वक्त अजान नहीं है, लेकिन हाँ जब एक मर्तबा बिज़्ज़तुर रसूल ने कहा तो बिलाल ने अजान देनी शुरू कर दी। वह हाकिम वक्त है, कह रहा है, पता चला कि अजान देना बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन जालिम की इयानत नहीं होनी चाहिए। जालिम का साथ। दूसरा मौका है सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपका एक चाहने वाला है सफ़वान जम्मान। सफ़वान जम्मान जो है वो ऊंट किराए पे दिया करता था। देखा है अपने आज के जमाने में भाई कुछ लोग हैं गाड़ियां रखते हैं और किराए पे देते हैं, तो ऊंट किराए पर देता था। उस जमाने का ट्रांसपोर्ट का सिलसिला वही था, वो किराए पर देता था, लोग हज पे जाते थे। उसने अपना ऊंट का कारवान किराए पर दिया, हज के लिए जा रहा हारून रशीद। इमाम को पता चला सफ़वान मिलने के लिए अजीज, इसीलिए कहता हूँ कि आज के ज़माने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो किसी जरिए से भी हम जालिमों के लिए मददगार साबित हो जाए। वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, अरे तुम जालिम के रुख न बनना वरना जहन्नम की आग तुम्हें आग पहुंचेगी। कुरान मजीद की आयत है और सूरह हूद की आयत है, आयत का नंबर 113 है। वह एक मर्तबा मौला के पास आए, सलाम किया, मिलने के लिए आए। इमाम ने कहा सफ़वान का सुना है कि तुमने ऊंट किराए पर दिए हारून को। हाँ, लेकिन सवाल से समझ लें कि इमाम के सवाल करने का कोई मकसद जरूर है। इमाम से कहते हैं मौला मगर मैंने जो ऊंट दिए किसी तफरीह के लिए नहीं दिए, शिकार के लिए नहीं दिए, हुकूमती मामलात के लिए नहीं दिए। हारून का कारवान हज के लिए जा रहा है और उसके लिए मैंने दिए। इमाम ने कहा मुझे पता है वो हज के लिए जा रहा है। तो अच्छा एक चीज ये बताओ कि तुमने ये जो दिया है ऊंट उसकी कीमत वगैरह तय होगी, किराया कहाँ तय होगी? क्या किराया तुमने ले लिया? क्या नहीं लिया? क्या हमारा मामला मुआहदा ये है कि जब वो वापस आएगा हज से तो उसके
بعد وہ مجھے پورا کرایہ دے گا. تو کیا اس کا مطلب ہے تم اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی بابا. اس کے حج سے واپس آنے کا انتظار کرو. کہاں مولا؟ کیا جب وہ آئے گا تو اس کے بعد وہ مجھے دے گا؟ بھائی امام نے ایک مرتبہ کہا تو آنے کے بعد تو تم جو اتنی دیر انتظار کر رہے ہو کہ ظالم کو عمر ملے تاکہ وہ آ کر کرایہ دے سکے، تو یہ ظالم کی مدد ہے. اور قرآن مجید کہہ رہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو عزیزان گرامی، تو ظلم کہیں سے بھی ہو رہا ہو، ظالم کسی بھی زمانے میں ہو، حق کو کسی طرح بھی نقصان پہنچا رہا ہو، چاہے وہ UN میں بیٹھا ہو، چاہے وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہو، چاہے وہ ہندوستان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ بیلجیم میں بیٹھا ہو، چاہے وہ نائجیریا میں بیٹھا ہو، چاہے وہ بحرین میں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ظالم بیٹھا ہو، ہمارے کسی بھی مدد، ہمارے کسی بھی عمل سے، چاہے تحریر سے، چاہے تقریر سے، چاہے سکوت سے، چاہے بولنے سے، اگر ظالم کی مدد ہو رہی ہے تو ہم کربلا میں ہیں تو، لیکن کربلا میں کس خیمے میں ہیں ہمیں خود فیصلہ کرنا. اتنا تو ہاتھ اٹھ سکتا ہے کہ پروردگارا یہ جو دنیا میں فتنے ہو رہے ہیں تشیع کے خلاف، یہ جو فتنے ہو رہے ہیں حسینیت کے خلاف، یہ جو فتنے ہو رہے ہیں ولایت کے خلاف، یہ جو فتنے ہو رہے ہیں اہل بیت کے خلاف، ان فتنوں کو پروردگارا تو ناکام و نامراد کر دے. کیونکہ ایک بڑے عرصے کے بعد، ایک بڑی قربانی کے بعد ہمیں یہ عراق حاصل ہوا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ شام کے اندر امن قائم ہوا، اس لیے کیونکہ جنہوں نے شام میں امن قائم کیا تھا وہی خطرے میں ہے. ہاں یہ قبائلی کارڈ جو کھیلے جا رہے ہیں، جو قومیت کے کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، تشیع ہماری پہچان ہے. بس شاید اس جملے کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن ایک جملہ پھر میں کہوں گا. عزیزو، ہم اپنے شہروں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی جب ہوتے ہیں نا تو کبھی ہم اس شہر کے ہیں، کبھی اس شہر کے. ہماری یہ زبان ہے، یہ تقسیم تشیع میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. تشیع میں قیادت بھی ایک ہے، تشیع میں نظریہ بھی ایک ہے، تشیع میں فکر بھی ایک ہے. تشیع میں یہ اجسام مختلف ہونے کے بعد جڑ کر ایک جسم کی صورت آتی ہے. یہ روحیں الگ ہونے کے بعد ایک روح ہو جاتی ہے، یہ قلب الگ ہونے کے بعد ایک قلب. کربلا نے یہی تو دکھایا ہے نا کہ 72 تھے، 72 نظریں تھیں مگر نظریہ ایک تھا. 72 قلب تھے، قلوب تھے مگر دھڑکن ایک. 72 ہاتھ تھے لیکن متحد تھے، اور ان سب کا سردار صرف حسین تھا. حسین کی سرداری کے لیے اتنا کافی ہے جو عباس جیسے آقا اسے حسین کہتے. اور جب اپنے آقا کو مان دیا جاتا ہے تو عباس نے کچھ اس طرح سے اپنے ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیے نا کہ کٹا دیا لیکن حسین کا ساتھ نہیں. کٹا دیا اپنے ہاتھوں کو لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے مولا عباس کا تذکرہ کیا نا تو 2 جملے بیان کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. ہاں عزیزو، کیونکہ ایام ادا کے سلسلے کی آخری مجلس ہے نا یہ، تو میں مدینے کی عمل بیان کروں گا. لیکن ہاں عزیزان گرامی، عباس وہ حسین کا ظاہر ہے. آپ
सुना कि आका हुसैन शहीद कर दिए गए ना, तो एक मरतबा मोहल्ले बनी हाशिम छोड़ा, असा के सहारे बीमार मोहम्मद हनफिया चले बाहर मदीने के निकल आए, यहाँ खैमे लगे थे अहले बैत के, अल्लाह अकबर पहुंच गए, क्या देखा कि एक ज़ईफ है, सर झुकाए बैठा है। एक ज़ईफ सर झुकाए बैठा है। मोहम्मद हनफिया करीब पहुंचे और सलाम करके कहते, ए रजुले ज़ईफ बूढ़े इंसान, ए रजुले ज़ईफ, अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, इस काफिले में मेरा भतीजा अली इब्न हुसैन भी आया है, ए शेख बताना, अरे मेरा भतीजा है, मैं जैसे ही कहा इमाम सज्जाद ने सर उठाया, कच्चा चाल पर सलाम, अरे मेरा भतीजा अली इब्न हुसैन हो, मैं जैसे ही इमाम ने ये कहा, अरे मरतबा मोहम्मद अरबिया ने इस सीने से लगाया, अरे जैसे लगा, ए माँ, अरे भाई हुसैन का पुरसा लो, अरे सज्जाद ने कहा, चचा इस्लाम, अरे भतीजे को पुरसा दे रहा था, भतीजा चचा को पुरसा दे
कायम
خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا کہ خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا ہم یہی ہے نصیب بھر کے ماتم کیا 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 تیری خاطر
مشرقین الوداع الوداع شہر مشرقین الوداع بنت احمد کے نور عین 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 الوداع مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع الوداع
یا حسین